رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات جو حضرات باہر تشریف فرمائیں، آواز یہاں سے جاتی نہیں ہے باہر، ایک بار ان کو یاد دہانی کرا دی جائے. ہاں تو آپ بول کے آئے ہیں، جب آپ کی آواز میں تاثیر نہیں ہے تو میری کہاں. بہرحال فاطمہ اسلامک سوسائٹی کے زیر اہتمام اور انتظام منعقدہ سلسلہ مجالس کی آج چوتھی اور آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آیا وافی ہدایہ کہ جو اسلام کا مونوگرام ہے جسے کہنا چاہیے، یعنی ایک آفاقی قانون ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس آیت کو عنوان بنا کر اور موضوع ان تقاریر میں یہ رہا تھا کہ اسلام مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک. ظاہر ہے کہ بہت کچھ مطالب اس کے ذہن ناقص میں تھے میرے، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ 4 تقاریر میں، کیونکہ میں نے 1 گھنٹے سے اوپر ہر دن آپ کو زحمت دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکوں. جس مرحلہ فکر پر آپ کو کل لے آیا تھا اسی کے آگے سے بڑھنا چاہوں گا کہ نبوتوں کو ہمیشہ اپنے مشن اور اپنے پیغام کو مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک پہنچانے کی فکر رہی. نبیوں کی دعاؤں کی تڑپ
ان کا کوئی نبی وارث مانگ رہا ہے، کوئی ولی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے مشن اور اپنے دین کی وصیت اپنی اولادوں سے کر رہا ہے، کوئی اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر کوئی وارث نہیں ہے کہ جو میرے مشن اور میرے مقصد کو آگے لے جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ طلب حضرت زکریا کی دعا کے اندر بھی آپ کو ملے گی۔ مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، انہوں نے وارثوں کو طلب کیا ہے۔ سورہ مریم یہیں سے شروع ہوتا ہے، ذکر و رحمت ربک زکریا، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر زکریا کے ساتھ۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز میں پکارا، قال انی قد وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگارہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر پر بھی بڑھاپا دوڑ گیا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ حضرت زکریا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ولیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، سر سفید ہو گیا ہے، مگر پھر بھی تو اپنے پاس سے مجھے ایک ولی دے دے، ایک وارث دے دے۔ یہ کاہے کے لیے؟ خود نبی ہے، اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ بڑھائے گا، وہ وجود سے بقا کی مرحلوں تک اپنے دین کو لے جائے گا، مگر دیکھیں دل میں تڑپ ہے کہ جس مشن کو ہم نے شروع کیا ہے یہ منزل بقا سے ہمکنار ہو جائے۔ رب حب لی من لدنک ولیا، ایک وارث، ایک ولی دے دے اپنے پاس سے۔ یہ کاہے کے لیے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب رب واجعلہ رضیا، تاکہ وہ میری وراثت کو آگے بڑھائے اور آل یعقوب کی وراثت کو آگے بڑھائے، ان کا وارث بنے اور اس کو پسندیدہ قرار دے پروردگار۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ مریم کہ اے پروردگار میں اپنے بعد خوف کر رہا ہوں۔ خفت الموالی من ورائی، یعنی اولاد موالی سے، امتیوں سے، موالی میں امتیوں سے، موالی اور ان کی اولادوں سے مجھے خوف ہے۔ من ورائی اپنے بعد، کہ میری میراث نبوت کو کہیں چوپٹ نہ کر دیا۔ اپنے لیے بیٹا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مگر میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، اب صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اولاد کو پیدا کرے، اور میں بوڑھا ہو گیا، مگر مجھے ایک وارث دے دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اور وارث کو حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، اور امت سے کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ میری میراث نبوت کو برباد نہ کر دے۔ قوم کہے کہ زکریا سے کہے کہ امت پر کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کے جانے کے بعد امت آپ کا وارث اور آپ کا وصی اور آپ کا وزیر اور آپ کا خلیفہ اور آپ کا سکسیسر الیکٹ کر لے گی، منتخب کر لے گی، یعنی امت پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ میراث نبوت کو برباد کر دیں گے، اور اولاد میں وراثت نبوت مانگ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے ایک ولی دے دیں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ اولاد پرستی اور یہ ذریت پرستی نہیں ہے، ورنہ ابراہیم بھی وہ دعا نہ کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں جن آیتوں کی تلاوت کی ہے کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت پہ ایک امت مسلمہ بنا دے۔ پھر آگے دعا بڑھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگارہ ہماری ذریت کی امت مسلمہ میں ایک رسول کو بھیج دے۔ کون پوچھ
آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تاکہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے، نفسوں کا تزکیہ کرے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے وداؤٹ اینی امنڈمنٹ، کوئی ترمیم کیے بغیر ویسے ہی اللہ نے جواب دیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ اب یہاں سے آپ بات شروع کر رہا ہوں، توجہات کا طالب ہوں کہ ذریت میں ابراہیم نے اپنی ذریت میں ایک رسول مانگا اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے رد نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ذریت میں ابراہیم کے ایک رسول دیا، کنڈیم نہیں کیا، رد نہیں کیا، مایوس نہیں کیا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مانگا ابراہیم نے، دیا اللہ نے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے، قرآن پڑھنے والوں جا کے آیتیں دیکھو، ابراہیم نے جس ذریت میں رسول مانگا ہے، رسول ہی فقط نہیں مانگا ہے، ابراہیم نے اپنی جس ذریت میں رسول مانگا ہے، اسی ذریت میں ابراہیم نے امامت بھی مانگی تھی۔ عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ آج اسی طرف آپ کو لے جانا ہے۔ جس ذریت میں ابراہیم نے رسول مانگا تھا، میری ذریت میں امت مسلمہ بنا، اس میں ایک رسول بھیج دے۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم نے رسول بھیجا، ہوگا الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے رسول بھیجا۔ تو جس ذریت میں ابراہیم نے اپنی ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے دیا، اسی ذریت میں ابراہیم نے امام بھی مانگا، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ وقت بھی یاد کیجئے اے رسول کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو امتحان میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً ابراہیم نے کہا اور میری ذریت میں، اور میری ذریت میں امام۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا اللہ نے کہ ہاں مگر ظالمین تک یہ امامت نہیں جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے دیا، امامت اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں، امام بنانے والے لوگوں کا۔ تو ابراہیم نے فوراً کہا اور میری ذریت میں امام، تو اللہ نے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد امامت کا ظالمین تک نہیں جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے مسلمانوں سے اور قرآن پڑھنے والوں سے کہ ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے دیا، اسی ذریت میں ابراہیم نے امام بھی مانگا ہے۔ اب ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا امام بتاؤ جو ذریت ابراہیم میں ہو اور جسے لوگوں نے نہیں بنایا ہو بلکہ اللہ نے بنایا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے رسول، ابراہیم نے رسول مانگا ہے، بنایا نہیں۔ ابراہیم نے کہا میں رسول دے دے میری ذریت میں، اللہ نے کہا وہ ہے، وہ آخری رسول۔ اسی ذریت میں ابراہیم امام مانگ رہے ہیں، اللہ نے رد نہیں کیا، شرائط لگا دیے بڑے سخت، مگر انکار نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذریت ابراہیمی کا وہ کون امام ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو، امت نے نہیں؟ بعد محمد کو کون امام ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو، امت نے الیکشن کر کے نہیں، اللہ کی طرف سے ہو اور ذریت ابراہیم کا ہو؟ بڑی عجیب منزل ہے بھائی۔ یہی سبب ہے، غور فرمائیں، کہ جب ابراہیم نے رسول مانگا تو صفات اس رسول کے اللہ نے نہیں بیان کیے، ابراہیم نے بیان کیے۔ صاحب کے رضانے عالیہ اوپر آئے تو عرض کروں، جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کا آپ ٹینشن نہ لیں، جب میں نہیں لے رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات ہے محمد آل محمد۔ آیتیں ہیں، دونوں آیتیں، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت۔ جب رسول مانگا، رسالت کے منصب کی بات، اب دیکھیں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے ابراہیم نہ مانگتے تو اللہ کیا نہ بناتا؟ یہ ہم نہیں جانتے قرآن میں بناتا یا نہیں بناتا، مگر وہ یہ بھی تو دکھا رہا ہے کہ کس نبی کو اپنے مشن سے کتنی محبت ہے۔ اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا منصوبہ پہلے سے ہو اور کوئی نبی اتنا محرم منصوبہ اور
جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے تو اللہ نے نہیں کہا تھا تم خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہو ہم تمہاری ضروریت پہ ایک رسول بھیجنے والے ہیں، بلکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ دعا کرتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا آگے بڑھ کے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے وابعث فیہم رسولا منہم، ذریت میں امت مسلمات بنا اور انہی میں ایک رسول بھیج دے۔ یہیں پر بھی ابراہیم ٹھہرے نہیں بلکہ اس کی صفت ابراہیم نے بیان کی ہے نا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے انہی تین صفتوں کا جواب دیا، بدلا نہیں۔ یعنی جب رسول مانگا اللہ نے نہیں کہا کہ ہم دینے جا رہے ہیں، ابراہیم نے کہا کہ رسول دے دے۔ تو صفتیں اس کی پہچان جو ہے، اس کے شرائط جو ہیں وہ ابراہیم نے بیان کیے ہیں، اللہ نے نہیں بیان کیے۔ مگر جب ذریت میں امام مانگا، بیدار ہے کہ نہیں ہے، جب ذریت میں امام مانگا کہ ہمیں ذریت میں امام دے دے تو اس کے شرائط ابراہیم نے نہیں لگائے بلکہ اللہ نے لگائے۔ اس منزل فکر پہ آپ غور کریں، اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو آگے بڑھوں۔ رسول مانگا تو ابراہیم نے کہا، تینوں صفتیں بار بار نہیں دہرانا، مگر جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، کہا اولاد میں۔ اب اللہ نے شرط لگائی کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ میرا عہد امامت، یہ عہد نہیں جائے گا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت میں شرطیں ابراہیم نے لگائی، امامت کی شرطیں اللہ نے لگائی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبوت مرحلہ وجود ہے، امامت مرحلہ بقا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت مرحلہ وجود ہے، امامت مرحلہ بقا ہے، اس کی شرطیں اللہ نے لگائی ہیں۔ اور یہ کہا کہ ظالمین تک یہ میرا عہد نہیں جائے گا۔ لفظوں پہ آپ غور فرمائیں، اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ یہ امامت ہے کیا؟ قرآن میں ڈھونڈا جائے۔ اور یہ ظالمین تک نہیں جائے گی کہ یہ شرط کیا ہے، یہ معیار کیا ہے، اس کا کرائٹیرین کیا ہے، قرآن سے پوچھا جائے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، لفظ امام بھی نہیں دہرایا اور لفظ امامت بھی نہیں دہرایا۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ آپ مجلس ختم کرنے بڑی اچھی پڑھی، میں آپ کو ایک چائے پلانے والا ہوں دم کی، تو میں کہوں اور میرے برادر بزرگ ظفر صاحب کو میں نے چائے نہیں کہا، انڈرسٹوڈ ہے، جس بات کی گفتگو چل رہی ہے وہی مانگا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے امام بنانے والے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا ومن ذریتی، اور ہماری ذریت میں، اولاد میں۔ قال، اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں اگر کوئی ظالم ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اس تک امامت نہیں جائے گی۔ تو جو ظالم نہیں ہے ان تک امامت جانی چاہیے۔ تو اب قرآن سے انہی کو تلاشا جائے، آئیے دیکھا جائے کہ کون ہے وہ کہ جو ذرا سا بھی ظالم نہیں ہے۔ توجہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک سلوات پڑھے محمد، زیادہ ہو تو ایڈجسٹ کرو، ایک اور سلوات سے پڑھتے تو اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے بس اتنا کہا کہ میری ضروریت ہے۔ اب جواب اللہ کیا دے رہا ہے؟ قال لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالمین تک۔ یعنی پہلے جملے میں اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا، جب ابراہیم نے کہا کہ ذریت میں، تو اللہ نے اس لفظ امام اور امامت کو دوسرے لفظ سے بدلا کہ یہ میرا عہد ظالمین تک نہ جائے گا۔ اس کا مطلب موٹے طور پر یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ قرآن کی زبان میں عہد پروردگار ہے۔ جو ہے کہ نہیں، قرآن کی زبان میں امامت کا یہ عہدہ جو ہے، یہ عہدہ پروردگار، عہد پروردگار ہے۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے عہدی، یہ میرا عہد ہے۔ اب آئیے تلاش کیا جائے کہ یہ عہد کیا ہے، بیدار رہیے گا۔
اس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ عہد پروردگار آیت سورہ رحمان سے پوچھا عہد کیا ہے؟ ارشاد ہوا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ذرا سا بھی اطاعت نہ کرنا، کہنا نہ ماننا، پرستش نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد پروردگار یہ ہے الم اعہد الیکم سورہ یاسین، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کا ذرا سا بھی کہنا نہ ماننا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی زبان میں جو شیطان کا ذرا سا بھی کہنا مانے، بیدار رہیے گا، وہ عہد پروردگار کے خلاف کر رہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا ذرا سا بھی؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب وہ عہد کے خلاف ہوگا ذرا سا بھی کہنا ماننا، وہ چاہے شرک ہو اور چاہے وہ ترک اولا ہو۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ابھی آپ کے ذہن کو اور آیتوں کے ذریعے استوار کروں تو آپ کو مزہ آئے۔ آئیے بیچ میں اب دیکھتے ہیں کہ ظلم کی تعریف کیا ہے۔ ظلم کے دو سرے ہیں، ایک ہے ظلم کی انیشل اسٹیج، مائلڈ اسٹیج، جسے کہا جاتا ہے ترک اولا، ابھی ڈیفائن کرتا ہوں، اور ایک ظلم کی ہے فائنل اسٹیج یعنی سیویئر ایکسٹریم، یہ ہے شرک۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک بھی ظلم ہے، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایکسٹریم جو ظلم کا ہے وہ ہے شرک، جو مائلڈ ہے ظلم وہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا بھی شیطان کا کہنا نہ مانا جائے ورنہ ظلم کہلائے گا، چاہے ترک اولا ہو۔ جو حضرت آدم سے جنت میں ہوا تھا وہ گناہ نہیں تھا، وہ ترک اولا تھا۔ اب آئیے عہد، ظلم، اطاعت شیطان، تینوں کو وہاں پہ دیکھا جائے۔ کیا قرآن میں خدا بند عالم کہہ رہا ہے حضرت آدم سے، آدم و حوا سے کہہ رہا ہے جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَّكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہوگے۔ میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ شجر کے قریب جانا بھی حضرت آدم کا اور حوا کا اللہ کہہ رہا ہے تم ظالموں میں سے ہوگے، اور یہ گناہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنت میں ہے، اپنا ہی ظلم، اپنے اوپر ظلم کرو گے، یعنی یہ کہ جنت کے ٹھاٹ و بھاٹ جو آرام سے رہ رہے ہو یہ کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے، تو اپنے اوپر، کسی اور پہ نہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرو گے کہ جو اس آرام و آسائش سے رہ رہے ہو زمین کی پستیاں اور وہاں کے مصائب اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں جو ہو ظالمین میں سے ہوگے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی درخت کے قریب جانا یہ ترک اولا ہوا۔ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں، اولا کہتے ہیں زبان عربی میں سب سے اچھا، جسے آپ کہہ لیں انگلش میں بیسٹ آپشن، اولا، اسی کو اردو و فارسی میں کہہ دیتے ہیں بہتر، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر دو چیزوں کا کمپیریزن ہو تو اس میں جو بہتر ہے، جسے آپ انگلش میں بیٹر کہہ دیتے ہیں، اسی کو اولا کہہ دیتے ہیں۔ ھذا اولا من ذالک، یہ چیز بہتر ہے اس سے، this is better than that، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو جسے انگلش میں بیٹر کہتے ہیں، جسے فارسی میں بہتر اور اردو میں کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں اولا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ترک اولا، اولا کو ترک کرنا۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی یہاں پہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، مجھے اس پانی کی طہارت کا علم نہیں ہے کہ یہ پانی کون لایا، مجھے ایک مسلم اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی میرے لیے پینا جائز ہے، پاک ہے،
کیونکہ میں اس پانی کی نجاست کا عالم نہیں ہوں. مجھے اس کی نجاست کا علم ہوتا براہ راست آئی وٹنس یا کوئی عادل گواہی دیتا کہ یہ پانی نجس ہے آپ نہ پیجیے گا اس کو, تو مجھے میں واجب تھا, میں پرہیز کرتا. مگر جب ایک مسلمان ہمیں ایک پانی دے رہا ہے تو ہم اس پر اعتبار کریں گے. ہمیں علم الیقین ہو گیا, عین الیقین نہیں ہے, آئی وٹنس نہیں ہے, بھروسہ کر لیا اس کے اسلام پر, اس کے کلمے پر, اس کی سچائی پر. یہ پانی جو پہلے سے رکھا ہے ہم اس کے شاہد عینی نہیں ہے اس کی طہارت کے, مگر ہمارے لیے جائز ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برخلاف ایک ابھی ہمارے سامنے بورنگ ہوئی اور ہمارے سامنے زمین سے کے چشمے سے تہوں سے 200-300 فٹ گہرائی بورنگ کر کے پانی نکالا گیا ایک گلاس. اس کے ہم شاہد عینی ہیں اس کی طہارت کے, میرے سامنے نکلا, کسی اور کی گواہی کا انوالومنٹ نہیں ہے, ہم خود دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنے ہاتھ سے پانی نکالا. ایک گلاس وہ رکھا ہے پہلے سے, ایک گلاس یہ ابھی کا ہے. بھائی توجہ, جائز یہ بھی ہے, جائز یہ بھی میرے لیے, پاک وہ بھی ہے, پاک وہ بھی ہے میرے لیے, مگر یہ بتائیے کہ بہتر کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو پانی ابھی میرے سامنے نکلا ہے وہ بیٹر ہے, بیسٹ ہے, بہتر ہے, اولا ہے. اگر ہم ابھی والے پانی کو پیے تو ہم نے اولا کیا, اور اگر ابھی والے کو چھوڑ کے پہلے والے کو پی لیں تو گناہ نہیں کیا مگر ترک اولا کیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اسے ترک اولا کہتے ہیں. حضرت آدم سے یہی ہوا تھا. جنت میں گناہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سورہ واقعہ کہہ رہا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. جنت کا ماحول یہ کہ وہاں لغو اور گناہ کی کوئی بات سنے گا بھی نہیں, فقط سلامتی کی باتیں اچھی. تو جہاں سنی بھی نہ جا سکے گناہ کی بات, وہاں گناہ کیا کیسے جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی کو ہماری زبان میں اور ہمارے علم کلام میں ترک اولا کہا جاتا ہے. وہ لوگ کہ جن کو اپنے بزرگ اور آبا و اجداد کے جرائم اور ان کی گناہوں کی حرکتیں دیکھ کے احساس کمتری ہوتا ہے تو وہ ان کی صفائیاں تو دے نہیں پاتے ہیں, لہٰذا وہ انبیاء کی عصمت و طہارت پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور نبیوں کے لیے ان باتوں کو وہ گناہ کہتے ہیں. جبکہ ائمہ اہل بیت نے نبیوں کی طرف سے جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں اس کو بتایا ہے کہ یہ ترک اولا ہے, یہ گناہ نہیں ہے, ان کی عصمت کے خلاف ترک اولا نہیں ہے. میں توجہ, یعنی عصمت کی کیٹیگریز ہیں, کوئی چھوٹی عصمتیں ہیں, کوئی بڑی عصمتیں ہیں, کوئی ایبسولوٹ عصمت ہے, عصمت مطلقہ, اور کوئی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. لہٰذا ان نبیوں سے ترک اولا ہو سکتا تھا, اور سب سے پہلا ترک اولا آدم سے ہوا. مگر اس ترک اولا کو اللہ نے کیا کہا؟ توجہ کا طالب ہوں. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مت جانا اس درخت کے قریب ورنہ تم ظالم میں سے ہوگے, ظالمین میں سے تم دونوں ہوگے. اس کے مطلب قرآن کی زبان میں ترک اولا بھی ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اور عہد کے خلاف ہے. اگلا ریفرنس میں اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ فَأَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَا فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. فَأَحِدْنَا, ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا, وہ بھول گئے ہمارے عہد کو, ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. یہی سبب ہے کہ حضرت آدم نبی تو ہیں مگر اولو العزم نبی نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہم نے ان میں عزم نہیں پایا, ہم نے عہد لیا تھا, عہد کو بھول گئے. اس کا مطلب یہ کہ فقط ترک اولا ہوا ہے درخت کے قریب جانا, اس کا پھل کھا لینا حد سے حد. اللہ کہہ رہا عہد کے خلاف ہو گیا اور تم فہرست ظالمین میں آ گئے. اور امامت کے لیے شرط کیا ہے کہ لا ینال عہد ظالمین, میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. عہد پروردگار ہے ترک اولا نہ ہو, ترک اولا ہو جائے تو فہرست ظالمین میں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظلم کا پہلا زینہ ہے ترک اولا, ظلم کا ایکسٹریم ہے شرک. ہمیں امامت تو اسے بھی نہیں ملی کہ جس سے ترک اولا ہوا, انہیں کیسے امامت ملے گی جو 40 سال تک شرک کرتے رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. ایک اور صلوات محمد وآل محمد. تو خداوند عالم نے امامت کے لیے شرط اللہ نے لگائی, امامت کی شرط. مشن کو آگے بڑھانا ہے, جیسے
امامت کی خوشخبری اللہ نے ابراہیم کو دی، کہا اور میری اولاد میں اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد جو ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی امامت ایک عہد پروردگار ہے۔ عہد پروردگار کیا ہے؟ نہ شرک ہونے پائے، ورنہ عہد کے خلاف ہوگا اور ظالم ہوگا۔ سب سے بڑا ظالم ہے مشرک۔ ترک اولا سب سے چھوٹا ظلم ہے، گناہ نہیں ہے مگر عہد کے خلاف ہے، لہذا جس سے ترک اولا ہو وہ بھی امامت کے لائق نہیں ہے، چاہے جائے کہ خاندانی مشرک، بڑھاپے میں اسلام لانے والے، جب آدم کا جیسا نبی اس سے ترک اولا ہو جائے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، عہد کے خلاف ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی عہد ہے کہ جو امامت دلاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہا اللہ نے بنا دیا بغیر کسی معیار کے۔ اگر ایسا ہو تو پھر امام کی ہم پہ فضیلت ہی کیا ہے؟ بھائی اللہ نے اس کو بنا دیا امام تو وہ بن گیا امام، اللہ اگر ہمیں بنانا تو ہم بن جاتے، ہمیں نہیں بنایا تو ہم نہیں بنے، اس کو بنا دیا تو بن گیا، کیا کوئی معیار نہیں ہے؟ نہیں، انتخاب پروردگار ان کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے لیے پہلے سے اللہ اپنے علم سے جانتا ہو کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ، بڑی والی عصمت کے جس سے ترک اولا بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہو اور آتا ہوگا، بہت سے بڑوں کے بھی ذہن میں آتا ہے۔ بات آ گئی تو کہتا چلو کہ معصوم ہے، تو معصوم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا، اللہ نے انہیں معصوم بنا کے پیدا کیا، اللہ نے بنا دیا، کوئی گناہ نہیں ہو رہا ان سے، تو کون سی فضیلت ہے؟ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا، ہم کو بنا دیتا اگر ویسا تو ہم سے بھی گناہ نہیں ہوتا، تو اس میں ان کا کون سا کمال ہے، کون سا شرف ہے، کون سی فضیلت ہے کہ وہ معصوم ہے؟ ہمیں بناتا ہم ہوتے، انہیں بنا دیا وہ ہے۔ تو یاد رہے اللہ معصوم بناتا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، معصوم بناتا کسے ہے؟ جسے اختیار ہی نہ دیا جائے گناہ کا، جیسے فرشتے، ان کی عصمت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس میں، وہ مجبور ہیں اللہ کی اطاعت و بندگی پر، یعنی انہیں اختیار ہی نہیں ہے گناہ کا، انہیں کفر کا، شرک کا، گناہ کا، اللہ کی نافرمانی، سرتابی، بغاوت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ مگر انسان کی عصمت جو ہوتی ہے، جو انسان معصوم ہو، وہ اختیاری ہے، اس کے خود کردار کا دخل ہے، اللہ نے بنایا نہیں ہے، ورنہ اختیار ہی نہ رہ جائے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اور پھر اگر معصوم جو ہے وہ اگر عصمت پہ مجبور ہو فرشتے کی طرح، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بنے گا؟ کہ ہمیں تو کوئی گناہ تو روکنے والا ہے نہیں ہاتھ پکڑ کے، اور اس کے یہاں چپی لگی ہے وہ والی کہ گناہ ہوگا نہیں، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے آپ بڑے بافضیلت کو سمجھ رہے ہیں، آپ تب گناہ نہ کر کے دکھاتے کہ جب ہمارے جیسے ہوتے، جب آپ کو اللہ نے بنا ہی دیا ہے، ڈھالا ہی ہے معصوم، تو ہمارے لیے آپ رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ تو پھر اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پھر اللہ نے پہلے سے کیسے کہہ دیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سے کیسے کہہ دیا کہ یہ معصوم ہے؟ مثلا آیت تھی تو حسن حسین تو ابھی بچے ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی قلم تکلیف چلا نہیں ان کے اوپر، تو یہ معصوم کیسے؟ اور اس کے بعد ان کی اولاد میں معصوم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا اور روایات میں کہ پہلے سے عالم انوار سے کہ یہ معصوم اور یہ سب سے بڑے معصوم، تو پھر اللہ نے گویا پہلے سے بنایا، اور جب بنایا تو پھر ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے علم کلام کا۔ یہیں پہ ہمارے برادران اہل سنت داؤں کھا گئے، یہیں پہ وہ سمجھے نہیں کہ عصمت کا مطلب کیا ہے۔ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معصوم کسی کو بنا دیتا ہے لہذا اس نے بنا کے ڈھالا ہے لہذا گناہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ معصوم خود اپنے کردار اور اپنے اختیار سے معصوم ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہہ کیسے رہا ہے؟ اللہ کہہ اس لیے رہا ہے کہ وہ اپنے علم ازلی سے پہلے سے جانتا ہے کہ میرے بندوں میں کون کیسا ہوگا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے معلوم ہے کہ فلاں کو عقل و اختیار دوں گا، فلاں
دوں گا، ہر ایک کو اختیار دوں گا، مگر یہ کافر ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ منافق ہوگا، یہ مومن ہوگا مگر گناہگار ہوگا، یہ مومن ہوگا گناہگار نہیں ہوگا مگر ترک اولا ہوگا، اور یہ مومن ہوگا گناہگار بھی نہیں ہوگا، ترک اولا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کو اپنے علم سے ہر ایک بندے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ کون کیسا ہوگا، اور اس کا علم ہماری طرح ناقص نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کبھی ہوتا ہے کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، مگر اللہ کا علم اتنا پرفیکٹ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی ہے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اپنے علم سے اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ کون کیسا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اختیار دیں گے اور یہ باکردار ہوگا، تو یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اپنے اختیار سے باکردار اور بے عیب ہوگا۔ تو جب اللہ پہلے سے جانتا ہے تو اسی علم کے اعتبار پر اس نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہ ہوگا، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہوئی ہوئی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں، یعنی عصمت اختیاری ہے یہ۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہ ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے گناہ نہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے اور اللہ کے علم کے خلاف ہونا نہیں ہے، تو جب اس کے علم کے خلاف ہونا نہیں ہے تو پھر مجبور ہو گئے۔ تو میں کہوں گا اللہ فقط یہی نہیں جانتا کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے گناہ نہیں کرے گا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اتنی باریک بات تو نہیں ہے، اچھے سوچنے والے ہیں آپ۔ کوئی کہے کہ اللہ کو علم ہے کہ فلاں سے گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے علم کے خلاف تو ہوگا نہیں، لہذا وہ گناہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے علم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے نہیں کرے گا، اور اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوگا، لہذا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو ہم کہیں گے اللہ کو فقط اتنا ہی نہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے گناہ نہیں کرے گا۔ اختیاری کی تو بات چل رہی تھی۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے گناہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم بناتا نہیں ہے اللہ، بلکہ معصوموں کا تعارف کراتا ہے اللہ۔ آیات تطہیر کے نازل ہونے سے کوئی معصوم نہیں بنا ہے، بلکہ جو پہلے سے عصمت مآب ہے ان کا اعلان آیات تطہیر میں کرا کے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات ہے ایک اور صلوات سے نوازے محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ امامت کے شرائط، توجہ، امامت کے لیے شرائط اللہ نے کیا رکھے؟ ایک شرط رکھی موٹی سی، لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ مثبت صفتوں کی شرط نہیں لگائی، پازیٹیو جو پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، مثبت صفتیں، سمجھ رہے ہیں؟ پازیٹیو ایٹریبیوٹس کی شرط نہیں لگائی، بلکہ ایک موٹا سا نیگیٹو ایٹریبیوٹ کی شرط لگائی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا سا سوچنے کی بات ہے، ہاں نہیں، ذرا سا ڈھنگ سے سنیے، دماغ میں درد ہونے لگے گا، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ سر اقدس میں درد ہونے لگے گا آپ کے، لیکن آپ ماشاءاللہ سنبھالیں گے۔ توجہ، مثبت صفتوں کی شرط نہیں لگائی۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اللہ کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے صفات ہیں، ایک اس کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، کہ اس کے صفات ہیں، علم اس کی ایک صفت ہے، حیات اس کی ایک صفت ہے، قدرت اس کی ایک صفت ہے۔ آپ نے صفتوں کی قسمیں بھی پڑھی ہوں گی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، ہے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بچپنے میں دنیات میں پڑھا ہوگا۔ ثبوتیہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس جو اللہ ہمیں اللہ کی حیثیت سے ہونے چاہیے۔ صفات سلبیہ، سلب کا مطلب، ثبوت کا مطلب ثابت کرنا، ماننا، سلب کا مطلب دور کرنا یا دور ماننا۔ سلب سے کہتے ہیں ہم سے قدرت سلب کر لی انہوں نے، ہماری گویائی سلب کر لی گئی، ہم سے مکان سلب کر لیا، ہماری عزت سلب کر لی، وغیرہ وغیرہ، یعنی لے لینا۔
تو اللہ سے کوئی چیز نہ لی جاتی نہ دی جاتی ہے. توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے صفتیں اس میں ماننا، یہ صفات ثبوتیہ ہیں. سلبیہ کیا ہے کہ برے برے صفتیں نہ ماننا، یعنی انکار کرنا اس سے. اللہ عالم ہے یا صفت سلبی ہے؟ یہ صفت ثبوتی ہے، پازیٹیو ہے. اللہ حی ہے یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ زندہ ہے یہ ثبوتی صفت ہے، پازیٹیو ہے. قادر ہے صفت ثبوتی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھو. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ مبدی ہے، اللہ مخترع ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، وغیرہ وغیرہ. ازلی ہے، بدی ہے، سرمدی ہے، نور ہے. یہ سب کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ. یہ ماننا ضروری ہے. مگر کچھ صفات وہ ہے صفات سلبیہ، یعنی جن سے انکار کیا جائے کہ اللہ یہ نہیں ہے. مثلا اللہ عالم ہے، صفت ثبوتی ہے. اللہ جاہل نہیں ہے، جہل صفت سلبی ہے. تو آپ کو صفت سلبی کا کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ جاہل نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر پازیٹیو ایٹریبیوٹس اور مثبت صفتوں سے زیادہ اہم ہے، مثبت صفتیں ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ منفی صفتیں نیگیٹو ایٹریبیوٹ نہ ہوں. مثلا اللہ عالم ہے، ہم کسی کو عالم کہیں تو عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایبسولوٹ عالم ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک برانچ کا عالم ہو اور باقی چیزوں کا جاہل ہو. یعنی علم کہہ دینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے کا عالم ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ وہ جاہل نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے سب آتا ہے. یعنی عالم ہونا اتنی بڑی صفت نہیں ہے جتنا جاہل نہ ہونا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے 8ویں امام سے ایک مناظر نے مناظرہ بحث شروع ہونے سے پہلے کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ منفی صفت نہ ہو. اس لیے کہ کبھی کبھی مثبت صفتوں ہی میں ہم کو منفی صفت نظر آ جاتی ہے. بھئی عالم ہے، ایک لائن کا عالم ہے، باقی لائنوں کا جاہل ہے. ہمیں علم قرآن بہت آتا ہے، ہم کیا جانے انگریزی ادب، لٹریچر کیا ہے انگلش کا. کوئی بہت بڑا میڈیکل سائنس کا ماہر ہے، اب برین کا اسپیشلسٹ ہے لیکن ہارٹ کا نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنی برانچیں ہیں بھائی. اگر کوئی یعنی ایک ایک علم میں اتنی برانچز ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا اس وقت کوئی کہے کہ وہ فزکس کے اسپیشلسٹ ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ بھی جاہل ہیں وہ بھی جاہل ہیں. لیکن فزکس کوئی ایک لائن نہیں ہے. اب ارے کون سی فزکس ہے؟ الیکٹریسٹی ہے، الیکٹرانک ہے، میگنیٹزم ہے، میکینکس ہے، اسٹیٹکس ہے، ڈائنامکس ہے، ایسٹرو فزکس ہے، مائکرو فزکس ہے. کیا ہے بھائی؟ اور یہ عمر عزیز جو 4 دن کی 2 آرزو 2 انتظار میں کٹ جاتی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے کہ ہر لائن کا اسپیشلسٹ بن جائے، متخصص بن جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیک آف آل تو بن سکتا ہے مگر ماسٹر آف نن ہوگا وہ. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ آپ محسوس کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک لائن کا متخصص اسپیشلسٹ اس کو عالم کہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باقی لائنوں کا جاہل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اکثر صفتیں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ایک آدھ صفت میں ماہر ہے تو باقی صفتوں میں کورا. یعنی مثبت صفت پازیٹیو ایٹریبیوٹ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے اکثر مثبت صفتوں میں دیکھا کہ منفی صفت اسی کے پہلو سے سر اٹھاتی ہے. توجہ کا طالب ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا ایک لائن کا عالم ہے تو بغل سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ باقی چیز کا جاہل ہے. توجہ، مثال کے طور پر ڈگنیٹی، عزت نفس، لیے دیے رہنا، جسے عزت نفس کہتے ہیں، اپنی عزت کو برقرار رکھنا، لیے دیے رہنا، یہ ایک اچھی صفت ہے. مگر بہت مشکل ہے کہ آپ عزت نفس کو تکبر سے بچا لے جائیں. ہم نے ہر عزت نفس میں کہیں
کہیں شائبہ تکبر دیکھا؟ لوگوں نے الزام لگایا کہ بڑے متکبر ہیں، وہ بیچارہ عزت نفس لیے ٹہل رہا تھا کہ گرنے نہ پائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزت نفس ایک اچھی صفت ہے، مگر یہ ذرا سا اس کا بیلنس بگڑا، سرحدیں تکبر اور عزت نفس کی سرحدیں ملی ہیں، ذرا سا توازن بگڑا کہ عزت نفس اچھی صفت جو ہے وہ تکبر میں داخل ہو کے منفی صفت مثبت صفت منفی بن گئی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انکسار اور تواضع ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اچھی صفت ہے، مگر چاپلوسی سے اس کی سرحدیں ملی ہیں۔ ہم نے ہر عزت نفس میں تکبر کی جھلک دیکھی، ہم نے ہر انکسار اور تواضع میں خوشامد اور چاپلوسی اور تملق کا شائبہ دیکھا۔ شجاعت ایک اچھی صفت ہے، مگر توازن رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے ہر شجاعت میں زیادتی دیکھی، ظلم دیکھا۔ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سخاوت ایک اچھی صفت ہے، مگر توازن رکھنا بیلنس ہونا مشکل ہے۔ ہم نے ہر سخاوت میں کہیں نہ کہیں فضول خرچی اور اسراف دیکھا۔ محسوس کریں قناعت ایک اچھی چیز ہے، کم پہ راضی ہونا، مگر ہر قناعت میں کہیں نہ کہیں کنجوسی دیکھی۔ سماج میں ہوتا ہے نا، وہ قناعت کر رہا ہے، لوگوں کا بڑا کنجوس ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، لوگوں کا بڑا فضول خرچ ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، ان کا بڑا بہادر ہے، ان کا کہ آنکھیں بند کر کے جس کو نہیں مارنا چاہیے اس کو بھی مار دیا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سا توازن بگڑا، مثبت صفت منفی صفت میں بدلی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، لہذا اچھی صفت ہونا اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بری صفت نہیں ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں میں میرا چیلنج ہے، اے آل محمد کے فضائل کا انکار کرنے والوں، آ کے دیکھو، ساری دنیا کے انسانوں میں ہم نے یہ کمزوری دیکھی کہ اگر عزت نفس دیکھی تو تکبر بھی دیکھا، اگر ہم نے ان میں قناعت دیکھی تو ہم نے اسراف بھی دیکھا، اگر ہم نے ان کے اندر سخاوت دیکھی تو اسراف بھی دیکھا، قناعت اگر نظر آئی تو ان پہ کنجوسی کا الزام لگا، شجاعت نظر آئی تو زیادتی بھی دیکھی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ہر صبر میں کہیں نہ کہیں مجبوری اور عاجزی نظر آئی، نہیں اور فرمایا، ہر صبر میں ہمیں عاجزی نظر آئی۔ یہ دنیا کے لوگوں کی مثبت صفتوں کی حیثیت ہے کہ ادھر توازن بگڑا، ادھر مثبت صفت منفی میں بدلی، پازیٹیو نیگیٹو میں بدلی، مگر ایک گھر ہمیں نظر آیا کہ جہاں ان کے علم میں جہالت نہیں ہے، جن کی عزت نفس میں تکبر نہیں ہے، وہ آل محمد ہیں کہ جن کی شجاعت میں زیادتی نہیں ہے، نسلوں کا جائزہ لے کے مانتے ہیں، جن کے صبر میں عاجزی نہیں ہے۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں جن کی شجاعت میں زیادتی اور ظلم نہیں ہے، جن کے صبر میں عاجزی نہیں ہے، جن کی کسی مثبت صفت میں کہیں سے منفی صفت کی جھلک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت صفتوں کے ہونے سے زیادہ اہم اور افضل ہے کہ منفی اور نیگیٹو صفتیں اور ایٹریبیوٹس نہ ہوں۔ اسی لیے آپ کے مولا نے فرمایا کہ اکتساب الحسنات اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، گناہوں سے برائیوں سے بچنا افضل ہے نیکیاں کرنے سے، اچھے کام کرنے سے افضل ہے کہ برے کام سے بچا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، حسنات اچھائیاں کرنے سے افضل ہے کہ سیئات اور برائیوں سے نیگیٹو باتوں سے بچا جائے۔ اور تقوی کا مفہوم اچھے کام کرنا نہیں ہے، تقوی کا مفہوم ہے کہ برے کاموں سے بچا جائے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں تک آپ کے ذہن میں نہیں بڑی، آپ کو زحمت دی، میں نے کہا سر میں درد ہونے لگے گا، لیکن الحمدللہ سر میں درد نہیں ہے، لیکن اب اس کے آگے نہیں ہے، بات آسان، یہ میں نے آپ کے ذہن کو وارم اپ کر لیا۔ یعنی
اچھے کام کرنے سے بہتر ہے کہ برے کام نہ کیے جائیں، اچھائیاں کمانے سے بہتر ہے کہ برائیاں نہ کی جائیں، اچھے صفات ہونے سے افضل ہے کہ برے صفات نہ ہو، کیونکہ اچھائیاں ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی نہیں ہے تو ہزار حسن کا ایک سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ کوئی عیب نہ ہو۔ تو اللہ کے کچھ اچھے صفات ثبوتیہ، کچھ اللہ کے وہ صفات جو صفات سلبیہ، اچھے وہ کہ جو ہونے چاہیے، برے وہ کہ جو اس میں نہیں ہونے چاہیے، مگر یاد رہے کہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے اچھے صفاتیں نہیں ہیں، کیونکہ اچھی صفاتیں سیف نہیں ہیں۔ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ بے عیب جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس میں کوئی منفی صفت نہیں ہے، وہ بے عیب ہے۔ تو جب اللہ کی نیابت میں جب کوئی بنے گا اس کا نمائندہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اچھی صفتیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہ تو ہونی چاہیے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی عیب تو نہیں ہے۔ بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے؟ بھائی یہی سبب، توجہ، اچھائیاں ہونے سے اہم ہے کہ برائیاں نہ ہوں۔ اللہ اس لیے اللہ نہیں کہ وہ اچھا ہے، اللہ اس لیے اللہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی برائی اس میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو اہل بیت کا معیار سمجھ میں آئے گا کہ ان کے فضیلت کی 50 آیتیں ایک طرف، بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی فضیلت کی وہ آیتیں جو پازیٹیو ایٹریبیوٹ بیان کر رہی ہے وہ ایک طرف، بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ دسترخوان حل عطا بھی انہی کی سخاوت کا دسترخوان، میدان جہاد بھی انہی کی شجاعت کا تمغہ، میدان مباہلہ انہی کی صداقت کا سکہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محراب انہی کے سجدوں کے کش کا میدان، یہ ساری آیتیں ان کی ایک طرف، بیدار۔ اچھی باتیں ہونے سے افضل ہے کہ کوئی برائی نہ ہو۔ بھئی یہی سبب ہے کہ ان کی فضیلت کی سینکڑوں آیتیں ایک طرف، مگر آیت تطہیر کا وزن اور اس کی جلالت ایک طرف۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آیتیں اچھائیاں بیان کر رہی ہیں، مگر آیت تطہیر کہہ رہی ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر نیگیٹیوٹی کو دور رکھے۔ یہ انہی صاحبان منصب کے لیے اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ اچھوں کو منصب نہیں دوں گا، بلکہ منصب میرا ان کو ملے گا کہ جن میں کوئی برائی نہ ہو، کیونکہ میں بے عیب ہوں۔ اور اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ امامت کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم کے جواب میں کہ اچھے لوگوں کو امام بناؤں گا، بلکہ کہا لا ینال عہد الظالمین، جن میں نیگیٹیوٹی ہوگی ان کو نہیں بناؤں گا امام۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کسی بھی، اب یہ ظلم بھی عجیب ہے، جہاں بیلنس بگڑا اس میدان کا ظلم، سخاوت میں بیلنس بگڑا سخاوت کا ظلم، شجاعت میں بیلنس بگڑا شجاعت کا ظلم، عزت نفس میں بگڑا بیلنس عزت نفس کا ظلم، کیونکہ تکبر آ گیا، انکسار و تواضع میں ظلم، زیادتی ہوئی، چاپلوسی آ گئی، یہ بھی ظلم۔ مگر یہ وہ ہیں کہ جن میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو اب امامت انہیں نہیں ملے گی جو اچھے ہیں خالی، اس لیے کہ اگر 10 اچھائیاں ہیں تو 100 برائیاں، اور فرما رہے ہیں یعنی حسن انتخاب نظر پروردگار کا اچھوں پر نہیں ہے، بلکہ ان پر ہے کہ جن میں کوئی عیب نہ ہو۔ مشیت کی نظر ایسوں کی تلاش میں ہے کہ جن میں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی ماضی کی رسوائیاں نہ ہوں۔ نہیں آپ وہ مزہ نہیں لے رہے کہ جو میں اشارے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں نے آج ارادہ کیا ہے وہ زیادہ نہ پڑھنے کا، لیکن بہرحال پھر بھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً، لہٰذا آپ اگر متوجہ ہیں تو ان اشاروں کا اگر آپ مزہ لیں تو لیں، ورنہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ یعنی انتخاب اللہ کا انتخاب کی نظر کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ اچھوں کو نہیں ڈھونڈ رہی
رہی ہے, ایسوں کو ڈھونڈ رہی جن میں کوئی داغ نہ ہو, دھبا نہ ہو, کوئی ماضی کی رسوائیاں اور شرمندگیاں نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لوگ ایسوں کو لائے کہ کہتے ہیں تو اچھے, بھائی مشرک تھے اب تو اسلام لے آئے, اب تو خلافت و امامت کے لائق ہیں, پہلے ہوں گے بے حیا, اب تو اچھے ہو گئے. ہمیں اس میں نہیں الجھنا ہے کہ کون اب بھی نہیں ہو پایا, نہیں, ہمیں یہ کہنا ہے ٹھیک ہے. اتنا یاد رہے, توجہ, کہ ماضی کے جرائم کو معاف کر دے اگر کوئی کریم, تو مجرموں کی معافی فضیلت نہیں بن جاتی. کیا کہا؟ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ نے دیکھا, ہم ہندوستان کا قانون بتا رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے, ایک مجرموں کا ہر تھانے اور ہر کوتوالی کے اوپر ایک ہوتا ہے رجسٹر نمبر 8, جس میں فہرست مجرمین ہوتی ہے. جرائم پیشہ لوگوں کی فہرست ریکارڈ ہوتا ہے پورا, پچھلا سی او, پچھلا کوتوال, پچھلا انسپیکٹر جو ہے وہ سب لکھ کے چلے جاتے ہیں. اور جب اگلا آتا ہے چارج لیتا ہے, تو سب سے پہلے چارج لینے کے بعد بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائے ٹہلے اپنے علاقے اپنے سرکل میں, وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس رجسٹر ہوتا ہے رجسٹر نمبر 8 میں, اور اس میں فہرست دیکھتا ہے, نام دیکھتا ہے, پتہ دیکھتا ہے, ریکارڈ دیکھتا ہے, ماضی کے جرائم دیکھتا ہے, تاکہ مجرموں, بھائی اسی لیے آیا ہے وہ, مجرموں کی اسے معرفت رہے. اچھا, وہ چاہے بیچارہ سدھر چکا ہو 20 سال پہلے کا, چاہے ادھر اس نے کئی سال سے کچھ نہ کیا ہو, ادھر کوئی حادثہ, کوئی جرم, کوئی چوری, کوئی ڈکیتی, کوئی مرڈر, کوئی جیب کٹی, کچھ بھی ہوا, ظاہر ہے کہ اسے تو نہیں معلوم ہے کون ہے, وہ عالم الغیب تو نہیں ہے نا. اپنی تحقیق و انویسٹیگیشن کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلے شک کی سوئی وہیں پہ جاتی ہے کہ ان کا ریکارڈ خراب ہو. کچھ نہیں کیا ہے بیچارے نے, سیدھا ہو گیا ہے, مانا, مگر وہ دروازہ رات میں 2 بجے ضرور کھٹکھٹائے گا. ایک تو یہ گھر میں ملے اور فوراً کہے گا کہ یہ کیا حال ہے, فلاں کو جانتے ہیں, فلاں سے گزرے تھے, اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کہاں تھے. مانا کہ نہیں ہے مجرم, مگر آپ دیکھ لیجئے ریکارڈ خراب ہے تو ہر جرم کے اوپر ماضی کا مجرم یاد آتا ہے. بیدار رہیے گا. اب ان سے کون کہے کہ اس نے بیچارے نے تو اب گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے, توبہ کر لیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سزا یافتہ ہیں, بیدار ہے کہ نہیں ہے, جو سزا یافتہ ہیں, جن کو سزا ہو چکی ہے. اچھا, کچھ ہوئی ہے, کچھ معاف بھی ہو گئی, تو سزا کو معاف کر دیا گیا, تو ہم نے کسی بدماش کو نہیں دیکھا کہ جو ماضی کا بدماش ہو اب بڑا نیک ہو گیا ہو توبہ کر کے, مگر سر اٹھا کے سماج میں نہیں چلتا, اس لیے کہ سزا یافتہ مجرم تھا رجسٹرڈ, چلو معاف کر دیا گیا. تو سزا کو معاف کر دیا جائے تو یہ کوئی تمغہ فضیلت اور تاج فضیلت نہیں بن جاتا کہ سر اٹھا کے چلے کہ میں سزا سے معاف کیا ہوا پرانا بدماش ہوں, مجھے سلام کرو, میری بیعت کرو. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی, ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو معاف کرنے والے کا کرم ہے یا تیرا شرف نہیں ہے. اسی لیے جو سدھر جاتا ہے اور شریف ہے, تو ماضی کے گناہوں کو دیکھ کے شرمندہ رہتا ہے, وہ کسی عہدے کی طلبگاری نہیں کرتا. اور قانون بھی ملک کا یہ ہے, بھائی توجہ, ہر ایک جانتا ہے اپنے اپنے ملک پاکستان ہندوستان کا بھی یہ قانون ہے, یہ گورنمنٹ کے لاز ہیں کہ ماضی کا سزا یافتہ مجرم اسے کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ملے گا. تمام کر دی میرے بات ہے, قانون کا نہیں ہے بھائی. ماضی کا جو سزا یافتہ مجرم ہو, جو ملزم رہا, کیس چلا, ہارا, مجرم ثابت ہوا, سزا ہو گئی, معاف بھی کر دیا گیا, مثلا پھانسی کی سزا تھی, عمر قید میں بدل دی گئی, تھوڑا معاف کیا گیا نا, وہ سزا جھیل کے آیا, وہ چاہے جتنا بڑا وہ مومن بن جائے, جتنا بڑا متقی و پرہیزگار, چاہے جتنا توبہ کرے سدھر جائے, چاہے 20 سال سے اب اس نے کچھ نہ کیا ہو, مگر قانون کی زد میں آ گیا. قانون نے کہا کہ ماضی کے ریکارڈ سے ہی اپنا اعتبار
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر طرح کا مزہ ہے اس تقریر میں. آپ دیکھیے ماشاء اللہ، نغمہ بھی ہے اور تقریر بھی ہے. ایک صلوات اور محمد وعلی محمد. بس عزیزو ختم کر رہا ہوں میں. اپنے ارادے سے 10-15 منٹ اوپر چلا گیا. اپنے ارادے سے وہ بعض لوگوں سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے 10 منٹ اوپر چلا گیا. لیکن اب اس کے آگے زحمت نہیں دوں گا کہ لا ینال عہد الظالمین، ترک اولا بھی نہ ہو، ریکارڈ اس کا بالکل کلین ہو. سرکاری عہدے کے لائق نہیں ہے وہ کہ جس سے ترک اولا بھی ہوا ہو. جائے کہ پکے مشرک اور بتوں کو سجدہ کرنے والے وہ لاکھ توبہ کریں، یہ ان کے لیے تو عزت کا شرف بن گیا، عزت کا سبب کہ سماج میں معتبر ہو گئے کہ اب توبہ کر لیا ہے، یہ ان کے لیے عزت ہے. مگر دین خدا کو ایسے ماضی کے مجرموں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنا اعتبار کھو چکے ہوں. پھر اللہ غیر معتبروں کو کیوں عہدہ دے جب اس کے پاس معتبر لوگوں کی کمی ہی نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ دربار بنی عباس و بنی امیہ میں طوائفوں کی مانند پروان چڑھنے والی تاریخیں کہ جن خیانتکار بے ایمان مورخوں کے قلم کی جنبش سلاطینوں عمرہ کے ہاتھ میں تھی، جو چاہا لکھوا لیا. مگر آل محمد کا شرف یہ ہے کہ گردنیں تو کاٹی، زنجیروں میں جکڑا، مگر کوئی عیب نہ نکال سکے، کوئی عیب نہ نکال سکے. لا ینال عہد الظالمین، وہ چاہے گھر میں رہے تب بھی امام ہے، وہ چاہے قید میں رہے تب بھی امام ہے، وہ چاہے زیر شمشیر ہو تب بھی امام ہے، وہ یہاں بھی امام ہے وہاں بھی امام، کیونکہ عہد پروردگار کو انہوں نے پورا کیا ہے. اللہ اکبر. زحمت تمام کر دیتا مگر یہ آخری مجلس ہے، لہذا ایک اہم بات کی طرف اشارہ 2 منٹ میں کروں گا کہ یہی عہد کیا ہے. یہ عہد دنیا میں اس کا نام ہے امامت و ولایت، اور یہی امامت و ولایت جب محشر میں پہنچتی ہے تو اسی کے اختیارات کا نام ہے شفاعت. اسی لیے قرآن نے شفاعت بھی 2 طرح کی ہے. ایک بالاذن شفاعت ہے جو سورہ بقرہ آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ جلالت میں، اللہ کی بارگاہ جلالت میں کون ہے کہ جس کو اذن شفاعت ہو، جرأت شفاعت ہو. من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش و شفاعت کرے اس کی بارگاہ جلالت میں، الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ، یعنی جب وہ اذن دے دے، اجازت دے دے تو شفاعت کرے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ توجہ، یہ اذن والی شفاعت ہے، میری بات ضائع نہ جائے، یہ اذن والی شفاعت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ جلالت میں جس کو جرأت سفارش ہو، کسی کی بھی، کسی کو اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اذن دے، اجازت دے کہ ہاں اب کرو، تو اذن مل جائے تو شفاعت کرے. یہ وہ شافع ہوں گے کہ جو اذن خدا کے محشر میں محتاج اور منتظر ہوں گے، جب تک اجازت نہیں ملے گی تب تک چپ پہ کھڑے رہیں. دوسری قسم کون ہے؟ شافعین کی. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. پھر وہی عہد کی بات آئی، تمام کر دی. ظاہر ہے کہ میں محنت کو اپنی رائے گاہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر بات کو پہنچا کے ختم کر رہا ہوں، مزہ لے کے نہیں، نہ تفصیل میں. دوسری قسم کون ہے؟ لا یملکون الشفاعہ، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا. اذن والی بات نہیں ہے، ملکیت، پراپرٹی. لا یملکون الشفاعہ، کوئی مالک شفاعت نہیں ہوگا اس کی بارگاہ میں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رحمان کے عہد کو پورا کر دیا. عہد کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، ہم نے عہد لیا تھا کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا، ترک اولا پر. آدم سے عہد لیا، اس کے خلاف کیا. امامت کے لیے اللہ نے کہا لا ینال عہدی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس دنیا میں یہ عہد ہے امامت، اور محشر میں یہی عہد ہے ملکیت شفاعت. وہ مالک شفاعت ہوں گے جنہوں نے عہد کو پورا کیا.
ہے شفاعت بالاذن، امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امتیں ساتھ میں ہوں گی. ہر نبی روایات میں ہے کہہ رہا ہوگا جلال الہی عدل الہی کے خوف میں نفسی نفسی میرا کیا ہوگا، امتوں سے منہ پھیرے، یہ اذن والے ہیں، یہ اذن والے ہیں. ابھی خاموش، جب اللہ اذن دے تو اپنی امت کی شفاعت کرے. عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور نوح بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ایک دوسرا گروہ ہے 14 کا. پہلے محمد سے آخری محمد، جس میں ایک ولی ہے خدا ہے فاطمہ. یہ ہے شفاعت بالملک والے، یہ مالکان شفاعت ہوں گے. دنیا سے عہد پورا کر کے آئے ہیں، یہ انتظار اذن میں نہیں ہوں گے بلکہ شفاعت ان کی پہلے سے ملکیت ہوگی. یہی سبب ہے کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اور آل محمد کہیں گے امتی امتی. بس زحمتیں آپ کی تمام کرتی ہیں، جس کا ہمیں سہارا ہے عہد پروردگار کو پورا کرنے والے وہ کہ جن میں کوئی عیب نہیں، جنہوں نے ترک اولا بھی نہ کیا. یہاں امامت اور ولایت ان کا افتخار ہے، وہاں شفاعت ان کا اقتدار ہے. مگر یہ شفاعت کیسے انہوں نے حاصل کی؟ یہ حق شفاعت ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے خود سے دے دیا، نہیں، عہد کو پورا کیا. وہ کون سا عہد ہے؟ اللہ اکبر، کہ انبیاء و مرسلین نے جس کا عہد نہ لیا. سنا ہے آپ نے روایت، روح حسین نے وہ عہد لیا، پہلی مجلس میں آپ سن چکے. وہ کون سا عہد ہے؟ یعنی بقائے نام خدا، بقائے دین خدا. اور دوسرا عہد حسین کے بیٹے سید سجاد نے لیا. اللہ جس سے جو کام لیتا ہے اس کی مکمل صلاحیت اس میں ہوتی ہے تب منتخب. اللہ ہر ایک سے کام نہیں لیتا، جس پر مکمل اعتبار ہوتا ہے اس سے کام لیتا ہے. اب میں کیا کہوں؟ روایت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہر بات پہ حسین لبیک کہہ کے جب ناموس کا مسئلہ آیا تو چپ. مگر سید سجاد اس وقت بھی کہتے ہیں بابا ہاں کر لیجیے، اور یہ کر کے دکھایا سید سجاد. اس لیے کہ وہ معمولی امتحان نہیں تھا سجاد کا، وہ معمولی امتحان نہیں تھا سجاد کا. بازار کوفہ و شام میں جو اس امام نے امتحان دیا ہے، اللہ اکبر، انبیاء و مرسلین سے وہ امتحان نہ ہو سکا تھا. ایوب کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا. یہی تو سبب ہے کہ سارے نبیوں کی نظریں اور سر حسین نو کا نیزہ سے سید سجاد کو دیکھ رہا تھا اور شاباشی دے رہا تھا. واہ میرے لال، جو کسی سے نہ ہو سکا وہ بار تو نے سنبھال لیا. عزادارو، یہ وہ امام ہے کہ جس کا اخلاق اور جس کی تواضع، یعنی سفر میں جب نکلتے تھے تو کبھی بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں. کبھی ان لوگوں کے ساتھ سفر نہ کیا جو پہچانتے ہوں، کہ کہیں نسبت رسول اللہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے حق سے زیادہ میری خدمت کرنے لگے. اور جب جاتے تھے سفر پہ تو یہ شرط لگاتے تھے کہ اس شرط پہ جاؤں گا کہ میں بھی کام کروں گا، سامان اٹھاؤں گا، میں بھی ایک عام لوگوں کی طرح. بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں، آشنا لوگوں کے ساتھ جاتے نہیں تھے. کبھی ایک سفر میں کسی ایک نے پہچان لیا تو لوگوں کو، اوروں کو بتایا. کتنی خدمتیں وہ کر چکے تھے، لوگوں کے سامان اٹھا چکے تھے، تو آ کے قدموں پہ لوگ گرنے لگے. یہ اپنا رسول اللہ بڑا ستم ہوا، آپ نے بڑا ہم کو بہت زیادہ گناہ میں مبتلا کر دیا کہ ہم نے آپ سے کام لیا. آپ کو بتانا چاہیے. تو امام نے یہی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسبت جو رسول اللہ سے ہے اس کا میں غلط فائدہ اٹھاؤں. اللہ اکبر. عزیز امام کی شہادت. ایک روایت میں نے آج پڑھی، امام نے ایک ناقہ تھا آپ کے پاس کہ جس پر آپ نے 20 یا 22 بار حج کیا تھا. جب امام شہید ہوئے زہر دغا سے تو وہ ناقہ ایک دم سے غائب ہو گیا.
لوگوں نے آ کے امام محمد باقر سے بتایا، امام چلے، ظاہر ہے کہ امام ہی ان رازوں کو جانتا ہے، امام چلے اور اپنے بابا کی قبر کے پاس جنت البقیع کی طرف جا کے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ دیکھا تو دیکھا وہ ناقہ امام سجاد کی قبر کے اوپر سر پٹخ پٹخ کے عجب طرح کی کربناک آوازوں میں فریاد کر رہا تھا۔ عزاداروں، جانوروں پر بھی اتنا اثر تھا، اللہ اکبر، جب سجاد دنیا سے گزرے ہوں گے تو آل محمد پہ کیا اثر ہوگا، سارے زخم تازے ہو گئے ہوں گے۔ وہ امام کے جو 35 سال اپنے بابا کو روتا رہا، ہاں عزاداروں میں مجلس تمام کر دوں گا مگر ایک فقط ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو جتنا گریہ کرنا ہو کر لے۔ امام سجاد کے بارے میں آپ نے روایات میں سنا ہے نا کہ امام سجاد بازار شام میں خون کے آنسو روتے تھے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا جملہ آپ سنیں تب آپ کو امام سجاد کی منزل سمجھ میں آئی۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ، وقت کا امام، آپ فریاد کر کے کہتے ہیں یا جدہ وَلَوْ أَخَّرَتْنِ الدُّهُورُ وَآقَنِي أَن نَّصْرَكَ الْمَقْدُورُ فَلَأَنْضُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ ہمارے وقت کا امام، ہمارا وارث سرپرست کہتا ہے، امام حسین کو مخاطب کر کے امام زمانہ فرما رہے کہ اے میرے جد مظلوم، مجھے زمانے نے پسنداز کر دیا، میں اس وقت نہیں تھا، اور آپ کی نصرت جیسے آپ کے انصار نے کی، میرے مقدر نے آپ کی ویسے نصرت نہ کرنے دی، یعنی میں وہاں موجود ہوتا اپنے جسم و جان کے ساتھ، لیکن میں زمانے کی وجہ سے میں بعد میں پیدا ہوا، میں آپ کی نصرت نہ کر سکا۔ اے میرے جد مظلوم، مگر میں ہر صبح و شام آپ پر نوحہ پڑھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ امام فرما رہے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اے جد مظلوم میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ یہ امام زمانہ، بس مجلس تمام ہے عزاداروں، یہ آپ کا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ میں اے میرے جد مظلوم میں خون کے آنسو آپ پر روتا رہتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام زمانہ، اپنے علم امامت سے آپ منظر دیکھ رہے تھے مگر کھڑے ہوئے نہیں تھے، وہاں پر آپ کھڑے نہیں تھے۔ 1400 سال کے بعد بھی آپ اس خونی منظر کو اپنے علم سے محسوس کر کے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ذرا سید سجاد کے صبر سے پوچھو کہ جس نے بابا کا سر بھی کٹا ہوا دیکھا، جس نے بابا کی لاشیں پامال، اور جس نے ماں اور پھوپھیوں کے برہنہ سروں کو بھی بازاروں میں دیکھا، ہاں عزاداروں یہی سبب اب یقین آ جاتا ہے کہ سید سجاد ارے بازار شام میں خون کے آنسو روئے تھے۔ بس مجلس میں تمام کر دیتا مگر ایک واقعہ یاد دلا دوں، میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنے والد سے بھی سنا کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس کچھ عرب کے شیعہ عزادار ایام عزا میں آئے، ان میں آپس میں بحث ہو رہی ہوگی، وہ چلے کہ چلو آغا کے پاس سے مسئلہ بیان کریں۔ انہوں نے آ کے آغا حکیم سے کہا کہ آپ عالم ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، آپ کو زیادہ معلومات ہے دین کی باتوں کی اور روایات کی۔ ہم نے روایات میں پڑھا اور ذاکرین سے سنا بھی ہے کہ میرا مولا امام سجاد بازار شام میں خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے شک تو نہیں ہے مگر آقا آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ امام سجاد خون کے آنسو بازار شام میں رو رہے تھے؟ بس یہ سننا تھا کہ آقا حکیم نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنا رومال اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ کچھ دیر رکھے ہوئے روتے رہے۔ وہ لوگ منتظر رہے کہ سن لیا ہے واقعہ اسیروں کا، امام سجاد کا، تو آقا کو رونا آ گیا ہے، وہ منتظر رہے کہ ابھی جواب دیں گے۔ آقا حکیم نے روتے روتے جو ایک بار رومال ہٹایا تو اس میں دیکھا کہ تازہ خون لگا ہوا تھا۔ آزادارو، ارے 1400 سال کے بعد ایک عالم دین سید جب یہ فقط واقعہ سنا تو سن کے خون نکل آیا آنکھوں سے، اب یہ سر پیٹنے لگے وہ عزادار، ہائے میرا مظلوم امام، ارے کیوں نہ بازاروں میں خون کے آنسو رویا ہوگا۔ عزادارو، ارے یہی سبب ہے کہ سید سجاد شام کو بھولے نہیں، کربلا کے مصائب نہیں بیان کرتے تھے بلکہ شام کی وہ بے پردگی
رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں قید کر کے لے آ جا رہا ہے. ارے سجاد زندگی گزر گئی مگر ان زخموں کو نہ بھولے کہ جو بازاروں میں بے عزتیاں ملی تھی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. يا حسين يا حسين.